ایک دوسرے کی بات کیا کر لی؟ توجہ سے سنی ہی نہیں تھی نا. ہم نے تو سنی ہوئی سنائی باتوں کو حقیقت کا تصور دیا نا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ علیہ السلام اگر کسی مخاطب کی بات سنتے تو کیا کرتے؟ کان نہیں متوجہ کرتے, پورا جسم متوجہ کرتے. کیوں؟ یہاں تک کہ قرآن مجید میں منافقین کی اس بات پر کہ یہ تو ہوا اذن, یہ تو کیا ہے, ہمارا کان ہے, یعنی ہر بات ہی سن دیتا ہے. یعنی کہ آپ علیہ السلام کو صحابہ سماعت کرا دیا, لیکن آپ اتنی توجہ سے سن دے رہا. کوئی ہاتھ لاتا تو آپ اس کے ہاتھ کو تامے رکھتے, اس کی بات سنتے جب تک وہ خود نہ ہو, توجہ ہو. تو کیا مطلب کہ جب اور ہم سمجھتے ہیں ہاں میں سمجھ گیا نا, وہ یہی کہہ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے. اس لیے لفظ کی جو بانی ہے جاوید غنی صاحب, اور یہ وہ ہے جو MIT یونیورسٹی کے ڈائریکٹران کو ٹریننگ چلتے ہیں, جو کہ امریکن یونیورسٹی ہے, ان کے کہ اگر کوئی شخص سے آپ اختلاف سے رائے رکھتے بھی ہو تو بھی اس کی بات کو اتنی توجہ سے سنو کہ اگر آپ کو دفاع کا کہا جائے تو آپ دفاع کر سکتے. دوسروں کی بات اتنی توجہ سے سنو کہ اگر آپ کو اس کی بات کا کیا کہا جائے, مخالف کی بات کی دفاع کا بھی کہا جائے, تو اتنی توجہ سے آپ نے سنی ہو کہ آپ اس کی بات کو دفاع کر رہے ہیں. اور وہ لگے سلمان بھائی, میں ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو میں نے کوئی بات کی تو پہلے اس نے سنا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پھر جب بات ختم ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے سلمان میں آپ کی بات کو دہراؤں کہ آپ نے جو کہا کیا اس سے مطلب یہ ہے؟ میں نے کہا جی سر دہرائے. تو نے کہا پھر بات کی کہ دنیا میں پہلا شخص تھا جس نے میری بات اتنی اچھی انداز سمجھا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے کچھ اور ہے, سمجھنے والے سمجھتے ہمارے کئی ہوئی چیزوں کی مقصود کچھ اور ہوتا ہے اور لوگ اس کو کہیں اور فٹ کر لیتے ہیں. تو ایسا اکثر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم توجہ سے کسی کی بات نہیں سنتے. توجہ سے سننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دل کی کان ہمارے بہرے ہوتے ہیں. جو دل کے کان ہیں نا وہ کیا ہوتا ہے؟ جو ظاہری کان اور جسم ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے جو ہے آنکھوں کے اندھوں کو اندھا نہیں کہا. آنکھوں کے اندھوں کا اندھا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, وہ دل اندھا ہوتا ہے جو سینے کے اندر ہے. سراطن کا وہ دل اندھا ہوتا ہے جو سینے کے, تاکہ یہ پتہ چلے کہ وہ اس دل کی بات ہو رہی جو سینے کے اندر ہے, اس آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی. بصارت کے تناظر میں بصیرت بھی ضروری ہے. بصارت آنکھوں سے دیکھنا, بصیرت دل سے دیکھنا. بصارت کے تناظر میں بصیرت بھی ضروری ہے, ورنہ تیرا دیداوری کو کون پوچھے گا. دیداوری دنیا کو دیکھنا, ویژنری شخص. اگر ظاہری آنکھوں سے دنیا کو دیکھا جائے ایسی, اس کے اکابر کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتے. اس کے حدیث میں کہا تھا کہ ایمان والا کس سے دیکھتا ہے؟ نور ایمان سے دیکھتا ہے. تو بات مفہوم یہی بنتا ہے نا. تو دوسری چیز, تیسری چیز کیا ہے کہ ہم دوسروں کے پرسپشن کو تب بہتر سمجھیں گے بھائی نشان کہ جب ہم توجہ سے سنیں گے کہنے والا کہنا کیا چاہتا. لیکن چونکہ پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ ہم نے پہلے سے ایک ذہن بنایا ہوتا کہ یہ یہی کہے گا, ہم نے ہمارے دماغ نے اس بات کو کیا کیا ہوتا ہے فضل کہ یہ یہی کہنے والا ہے نا, تو پہلے ہم سنتے ہی نہیں ہیں. اگر سنتے بھی ہیں تو ان کے جملوں کو اسی پرسپشن میں تصور کرتے جو ہمارے دماغ نے پہلے سے کیا کیا ہوتا ہے, ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے. ان کی گفتگو ہمیں ایسی لگتی. اس لیے فریقین میں جب اختلافات ہوتے ہیں نا, اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کی بات ہی. 7 Habits of the High Effective People جو ہے اسٹیفن کوی کی بہت مشہور کتاب ہے, اس کا اردو ترجمہ بھی چل چکا ہے. تو
اسٹیفن کوی نے جو اصول وضع کیے کہ 7 عادات مؤثر ترین لوگوں کے کیا ہونے چاہیے، اس میں سے ایک اصول یہ ہے کہ دنیا کے ماہر ترین افراد جو گزرے ہیں ان سب کی کامن بات یہ تھی کہ وہ توجہ سے سنتے. دنیا میں اچھے بولنے والے تو ہو سکتے ناکام ہوئے ہو، لیکن دنیا میں کبھی اچھے سننے والے ناکام ہوئے. دنیا میں کبھی اچھے سننے والے ناکام. تو دوسروں کے پرسپشن کو تبھی ہم بہتر سمجھیں گے کہ جب ہم دوسروں کی بات کس سے سنیں گے؟ توجہ سے سنیں گے. کس سے سنیں گے؟ توجہ سے. تیسری چوتھی چیز کیا ہے؟ پیرافریزنگ ایک انگریزی ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی بات کو مختلف پیرایوں سے پیش کرنا. پیرافریزنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی بات کو مختلف پیرایوں سے پیش کرنا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر بادشاہ کو یہ اس پیرائے میں بات کی گئی تھی کہ آپ کے سامنے آپ کے بچے مریں گے، تو بادشاہ کو غصہ آیا بتا جائے بھائی اور لٹکا دیا. اگر اسی بات کو دوسرے پیرائے میں بتایا گیا ہوتا کہ بادشاہ سلامت، اللہ نے آپ کو طویل عمر سے نوازنا ہے، تو کیا ہوا؟ مقصود تو ایک ہی تھا نا، لیکن پیرایہ بدلا تو مزاج بدلا. پیرایہ بدلا تو مزاج بدلا. غصے کی کیفیت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جو الفاظوں کی تعبیرات ہوتے ہیں یا انداز ہوتا ہے وہ بھی آدمی کو اختلافات مزید بڑھا دیتا ہے. اور ایسا ہمارے عام طبقے میں ذہن بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ان کا یعنی کہ ایک ہی جملہ جو بہت نامناسب سا ہوتا ہے وہ ان کو اس انداز سے پیش کر لیتے ہیں کہ وہ اس کو بڑی اہمیت نہیں دیتے نا. اگر اسی بات کو اچھی پیرائے میں بتا دیتے تو بات بالکل سیدھی سی لگتی. اگر اسی کیس والے بات کو میں لے لیتا ہوں، ذہن قربانی والے مسئلے کو لے لیتا ہوں. اگر قربانی والے مسئلے کو لے کر یہ کہا جاتا کہ دیکھو شرعی طور پہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ اس جانور سے ناراض ہیں، تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ شرعی طور پہ ہم نے علماء سے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار ایسے فرد کو شامل نہیں کر چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہو، لیکن شرعی مسئلے کی وجہ سے باقی شرکاء بھی راضی نہیں ہوں گے، دل میں خلش آ گئی نا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کہیں اور قربانی کر لیں. یہ ایک بات ہوگی. یا یہ کہ بھائی آ کے آپ ہم کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہو، بدگمانی کرتے ہو کہ آپ لوگوں نے دھوکہ دیا، لے جاؤ اپنے پیسے. اب بتاؤ دونوں باتوں کو اگر موازنہ کیا جائے تو ایک ہی بات ہے. مقصود تو یہی ہے کہ آپ اس حصے میں شامل نہیں ہونا. اگر یہی مقصود کو اچھے پیرائے میں بیان کیا جاتا، یہ پیرافریزنگ ہوتا، تو بتاؤ کون سی بات اختلافات کو جنم دیتا، کون سی مٹا دیتا؟ بولے تو مقصود بتاؤ کا دونوں کا ایک ہوتا ہے، لیکن ہم تعبیرات کو اختیار نہیں کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے یا تہذیب اور ثقافت کی کمی کی وجہ سے. تو اختلافات بہت بڑے بن جاتے ہیں کہ گھروں کی ٹوٹنے کا باعث بن جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. بہت سارے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. ہم چونکہ اسی شعبے سے وابستہ ہے تو بسا اوقات درمیان میں جب گہرائی میں جاتے ہیں نا تو بات کتنی سی ہوتی ہے. غلطی صاحب بات کتنی ہوتی ہے؟ اس اتنی سی بات کو لے کر اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ دونوں جو ہے اس میں ڈوب جاتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں جی.